الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ فرض علوم کورس یعنی وہ مسائل جن کا ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا سبق نمبر 5 ہے توحید الہی اور پھر شرک کے بارے میں بات چیت ہو چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے نبوت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مسلمان کو نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ آج ہم سماعت کریں گے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی زبردست کتاب فرض علوم سیکھیے، یہ 802 صفحات پر مشتمل ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ میسج کر دیں تو میں بھی آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، اس سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے لوگوں کو کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی سے بچانے، ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے اور کفر و انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، کیونکہ انبیاء کرام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرے موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں۔ انہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے، سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں حیرت میں ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت و شوکت، کردار و ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کو روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت، کردار کو حسن، زندگی کو معنویت، بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ہی وہ بشر ہیں، یعنی نبی بشر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام ہی وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ کریم کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہاں ایک بات کلیئر کر دوں کہ انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں، بشر کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، فرشتوں میں کوئی نبی نہیں ہے، مگر انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہہ کے تعارف کروانا، لوگوں میں معروف کرنا، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں جی؟ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا لغوی معنی پیغام بھیجنا، یعنی نبی وہ ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کے اصطلاح میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ اگر کہیں وحی کا ذکر ایسے انداز میں آئے کہ وہ غیر نبی کی طرف جا رہی ہو تو اس سے مراد وحی وہ نہیں جو اصطلاحی معنی میں ہے، بلکہ اس سے لغوی معنی یا الہام مراد ہو سکتا ہے۔ پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں ایسا ہی فرق ہے جیسے زمین و آسمان میں فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ نبی اور رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ پاک فرماتا ہے۔ ویسے تو سب کی تربیت اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن ان کی خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب، عالی حسب، یعنی ذات، خاندان بلند و بالا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔
انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقلوں سے درجہ بلند و بالا ہوتی۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل، کسی سائنسدان کی فہم و فراست نبی کی عقل کے 1,00,000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور عقل کی ایسی بلندی کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ پاک کے لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں ہر ایسی بات سے دور رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کا برس یعنی سفید داغ جو بن جاتے ہیں، جذام، کوڑ یا ایسی اس طرح کی اور بیماری جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو، انبیاء کرام کا ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر تمام مخلوق میں سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر عقل کامل و اکمل ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 71 آسمانی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے، روز اول سے قیامت قائم ہونے تک تمام جہان کے لوگوں کو جتنی عقلیں عطا کی گئیں وہ سب مل کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عقل کے آگے ایسی ہی ہے جیسے دنیا کے تمام ریگستان کے سامنے ریت کا ایک ذرہ۔ اچھا، یہاں میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ سفید داغ، کوڑ وغیرہ سے انبیاء کرام کا محفوظ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کی بات بیان کی جاتی ہے، ان کو کیڑے پڑ گئے تھے تو کوڑ ہو گیا تھا، برس کی بیماری لگ گئی تھی اس طرح کی، تو وہ شہر سے دور چلے گئے، ان کو شہر سے نکال دیا گیا۔ تو انبیاء کرام کے متعلق اس طرح کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ سوال پھر یہ ہے کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ نبی کا معنی کیا ہے، منجد پڑھ لیں، کوئی اور لغت کی کتاب اٹھائیں۔ بھائی نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم دیے جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ تو جواب دیتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت و دوزخ، ثواب و عذاب، حشر نشر، فرشتے وغیرہ غیب نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ سارے غیب ہی تو ہیں۔ یہ وہی بتاتے ہیں جن کی عقل کامل ہوگی۔ مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ علم غیب جو ان کو ہے اللہ پاک کے دیے سے ہے۔ ہم جتنا بھی علم غیب مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں، لہٰذا ان کا علم عطائی یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ پاک کا علم ذاتی جس کی کوئی حد نہیں اور اس کی صفت ہے اور وہ ہمیشہ سے۔ اس طرح علم غیب نبیوں اور رسولوں کے لیے ماننے والے کو شرک کا الزام دینا بھی حماقت ہے، اور خود کفر و شرک کے معنی سے ہی جہالت اور سخت گمراہی کی بات ہے، بلکہ مطلقاً انبیاء کرام کے لیے علم غیب کا انکار کرنا تو قرآن کریم کے نص قطعی کے انکار کی وجہ سے کفر ہے۔ بھئی اللہ دیتا ہے، کوئی کہے دیتا ہی نہیں۔ اچھا، ایک پھڈا بڑا عجیب و غریب ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ یعنی ہمارے بارے میں یہ ذہن ہے ان کا کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر علم غیب مانتے ہیں۔ میرے پیارے، آپ تو علم غیب کی بات کر رہے ہیں نا۔ علم غیب یہ ہے کہ جس چیز کا بندے کو پتہ نہ ہو، ناک اس کو سونگھ نہ سکے، زبان اس کو چکھ نہ سکے، آنکھ اس کو دیکھ نہ سکے، کان اس کو سن نہ سکے، ہاتھ اس کو چھو نہ سکے، حواس خمسہ کے ذریعے اس کا پتہ نہ چل سکتا ہو، وہ کسی ذریعے سے پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کی جناب سے، تو یا پتہ نہ چل رہا تو وہ غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو یہ علم غیب کا عطا کیا جانا ہے۔ یہ تو علم غیب ہوا نا۔ میں کہتا ہوں آنکھ کے سامنے جو چیز ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کے سامنے جو چیز ہوتی تھی اور سرکار اسے دیکھ کے بتایا کرتے تھے، ہمارے نزدیک وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھا۔ علم غیب جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ علم غیب عطا فرمایا۔ یہ تو کوئی اعتراض کرے یہ تو اللہ نے دیے، تو بھائی ہم تو کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے بھی جو سرکار دیکھ رہے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب۔ ہاں، یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے علم غیب دے دیا تو پھر غیب کیسا رہا؟ تو میرے پیارے، اس کا مطلب یہ ہوا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کا علم ہو جائے بندے کو تو وہ علم غیب نہیں رہتا، تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کیسے ثابت ہوگا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو علم غیب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دکھا دیا تو پھر علم غیب کس چیز کا؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود جانتا ہے، تو پھر اس کو علم غیب کیسا؟
اصل معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم سے غائب ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں علم ذاتی ہے، لہذا اللہ عالم الغیب ہے۔ اور جو چیزیں ہم سے غائب ہیں، جنت، دوزخ، قبر کا اندرونی معاملہ، یہ ہم سے غائب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، لہذا ان کا علم غیب عطائی ہے، اس میں کیا پڑا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی کہے میں بڑی محنت کی تھی، بڑی محنت کی میں نبی بن گیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت بہت بلند اور بڑا مرتبہ ہے، کوئی شخص عبادت وغیرہ سے یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے عمر بھر روزہ دار رہے، رات بھر سجدوں میں پڑا رہے، تمام مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے آپ بھی اس کے دین پر فدا ہو جائے، یعنی جان قربان کر دے، نبوت نہیں پا سکتا۔ نبوت کسبی نہیں ہے، کوشش کر کے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت اللہ پاک کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ اپنے نبی کو ماننا اور دوسرے نبی کی توہین کرنا، کیا یہ درست ہے؟ بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا کسی نبی کی تعظیم و توقیر نہ کرنا، اپنے نبی کی صرف کرنا، کیا یہ درست ہے؟ جواب، انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، ان کی تعظیم و توقیر فرض، اور ان کی ادنا توہین یعنی گستاخی یا تکذیب یعنی جھٹلانا یہ کفر ہے۔ آدمی جب تک سب انبیاء علیہم السلام کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ شیطان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی وجہ سے ہی ملعون قرار دیا گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں گے، دیگر انبیاء کرام کی توہین کریں گے، نا 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 نا۔ شیطان کی کئی ہزار لاکھ سال کی عبادت صرف اس وجہ سے ضائع ہوئی کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توہین کی۔ پتہ چلا انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی شیطانی کام ہے۔ سوال، اللہ پاک کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ جواب، اللہ پاک کے دربار میں انبیاء علیہ السلام کی بہت عزت اور بڑا مقام۔ وہ اللہ پاک کے پیارے، اس کے محبوب ہوتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، انہیں طرح طرح کے کمالات و معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ ساری مخلوق میں سب سے افضل رتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی راہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہی ملتی ہے، یہ انبیاء وسیلہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اور انسان کی نجات کا دار و مدار انہی کی فرما برداری پر ہے۔ اب کوئی نہیں جو نہیں ہم نہیں مانتے، میرے پیارے کیوں نہیں مانتے؟ ایک بندہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا تھا، ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ بیت اللہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں موت آئی۔ اب ساری دنیا یہ کہے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ گھر چھوڑ کے مدینہ جا رہا تھا، نبی کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، وہ جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، مطلب نبی کی طرف جانا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، یہ قرآن کا فیصلہ۔ سوال، کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں جس طرح میں نے ابھی عرض کر دیا تھا؟ نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی فقط مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ البتہ رسول انسانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی رسولوں کا ذکر ملتا ہے، فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں لیکن عورت رسول نہیں کوئی ہوتی۔ قرآن پاک میں کون کون سے انبیاء کرام کا نام آیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے نبی بھیجے، لیکن قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے ان کے اسماء مبارکہ یہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت عزیر، حضرت صالح، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ وحی کا لفظ اگر غیر نبی کی طرف آ جائے تو اس کے کیا مراد ہوتا ہے؟ وحی نبوت، اچھا ایک وحی وہ ہوتی ہے جو الہام کے طور پر، ویسے ہی کوئی بات کسی کے دل میں ڈالنا، ایک وحی ہوتی ہے نبوت کی، تو وحی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتی۔
جو اس کا قائل یعنی ماننے والا ہو کہ وہی نبوت کسی اور کے پاس بھی آ جاتی ہے وہ کافر ہے۔ کیا انبیاء کے سوا اور بھی کوئی معصوم ہوتا ہے؟ ہاں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات 12 امام 14 معصوم کہہ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا معصوم بمعنی محفوظ اگر کہہ لیں تو اس میں بچت ہو سکتی ہے، ورنہ اصطلاحاً صرف انبیاء اور فرشتے ہی معصوم۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ بچے ہیں ابھی وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، یا جن ائمہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو گناہوں سے محفوظ مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر کوئی معصوم کہتا ہے تو اس میں تو بچت ہو جائے گی۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پاک کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن ہو، یعنی ممکن ہی نہ ہو کہ وہ گناہ کرے۔ بہرحال کیا امام اور ولی بھی معصوم ہوتے ہیں؟ انبیاء اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اولیاء کو اللہ پاک اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی کون؟ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان سے پہلے آدمیوں کو کوئی سلسلہ نہیں تھا، یہ سب سے پہلے بشر تھے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے انہیں اپنے قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا اور علم اسماء عنایت کیا۔ فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم دیا، انہی سے انسانی نسل چلی، تمام آدمی انہی کی اولاد سے، آدمی آدم کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے علم اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، یہ کیا ہے؟ تو پڑھے پڑھائے سننے کے اندر میں نے باقاعدہ اس پہ لیکچر دیا، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا پہ۔ تو بہرحال بتاتے ہیں کہ علم اسماء، اللہ پاک نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز اس کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا، اس کو علم اسماء کہتے ہیں۔ اسماء اسم کی جمع۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ کیسا کیا تھا؟ جواب، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو خدا کے حکم سے ملائکہ نے کیا، اور سجدہ تعظیمی پہلے شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعتوں میں جائز نہیں، اور سجدہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی خدا کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، جس طرح میں نے پیچھے بات عرض کر دی۔ جو مخلوق میں سے کسی کو سجدہ عبادت کرے گا کافر ہو جائے گا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کوئی سجدہ عبادت کرتا ہے کافر ہو جائے گا، اور تعظیماً سجدہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، عجیب و غریب الفاظ بولتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک بھی ہے، 1636 نمبر حدیث پاک وہاں بھی موجود۔ جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے عام مومن کی، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک جناب قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کل نفس ذائقۃ الموت، تو ایک آنے واحد کے لیے ان پر موت طاری، پھر دستور زندہ ہو گئے۔ جو ان کے نام پر جان قربان کریں ان کو اللہ فرماتا مردہ نہ کہو۔ دو جگہ پہ اللہ نے ارشاد میں، ایک جگہ فرمایا ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، دوسری جگہ فرمایا گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ان کی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جن کی ابھی تک وفات ہی نہیں ہوئی؟ وفات کے بعد جو زندگی ملتی ہے یہ تو قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی کمال کی ہے، لیکن کیا ایسے بھی انبیاء کرام ہیں جن کی ابھی تک وفات ہی نہیں ہوئی؟ تو فرماتے ہیں کہ ویسے تو حدیث پاک میں موجود ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیے۔ فنبی اللہ حی یرزق، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت 1637 نمبر حدیث ہے۔ مگر 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو وفات کی صورت میں وعدہ الہی ابھی نہیں آیا۔ ان 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 2 زمین پر، حضرت خضر اور حضرت الیاس۔ حضرت خضر کی ڈیوٹی وہ سمندروں پہ اور حضرت الیاس خشکی پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانیوں کا باطل عقیدہ کیا ہے اور اس کا رد بیان کریں، یعنی قادیانی کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کا رد کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائی گئی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر ارشاد فرمایا کہ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔
پہلی بات توفا ہے۔ قادیانیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفا کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا۔ اس کو یہ سمجھ لینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت کرنا، موت دینا، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ توفا کا اصل معنی جو ہے وہ ہے پورا کرنا، جس طرح قرآن پاک میں ہی پارہ نمبر 27 سورۃ النجم کے اندر آیت نمبر 37 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جو پورے احکام بجا لائے، اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، موت کا والا معنی اس کا مجازی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے کہ توفا کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن بھی موجود ہیں، اور وہ قرینے کون سے ہیں؟ وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، لہٰذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ بالفرض اگر توفا کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے، لہذا بات ٹھیک ہے۔ جو تم یعنی جو قادیانی اس سے عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفا یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے اور اٹھائے جانے کا بعد میں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں لہٰذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وفات کا ذکر ہے بعد میں اٹھائے جانے کا، تو اٹھائے جانے سے پہلے وفات ہونی تھی، تو وفات ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اٹھائے جا چکے ہیں لہذا وفات ہو چکی، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا اور رافعو کا کے درمیان میں ایک واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی، ٹھیک ہے، عربی زبان میں ترتیب کے لیے واو نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے گا وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا بعد میں، جیسا کہ حضرت قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ اب رکوع پہلے ہوتا ہے یہ بعد میں؟ اب کوئی کہہ رہے نہیں سجدہ پہلے کیا تھا رکوع بعد میں کیا تھا، حالانکہ یہ درست ہے نہیں ہے، اوپر سے نیچے کی طرف جانا ہے، پہلے رکوع بعد میں سجدہ، تو یہاں سجدے کا پہلا تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں، لہذا جیسے یہاں واو کانا ترتیب کے لیے نہیں، ایسے ہی اوپر والی آیت کے اندر بھی آیت میں جو واو آیا وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، لہذا اٹھایا جانا پہلے ہے اور وفات دینا بعد میں۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا ہے، نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، متوفی کا بات ہو گئی، اب دوسرا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا۔ فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جگہ پہنچائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں حضرت عیسیٰ میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے مہدی ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مدفون ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کفار سے نجات دلاؤں گا، یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اس طرح کے کفار کے نرگے سے تمہیں بچا لوں گا اور تمہیں سولی نہ دے سکیں۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دے گا، اس سے مراد نہ یہودی ہیں کیونکہ وہ تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، اور عیسائی بھی مراد نہیں ہے، کیوں کہ وہ انہیں خدا مانتے ہیں، تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا ماننا ہوا، یہ صحیح والا ماننا تھوڑا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور یہ کہے نہیں ہم تو آپ کو معبود مانیں گے، تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو، ہم تو مانیں گے تمہیں معبود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ان کو صحیح طور پر جو ماننے والے ہوں گے وہ غلبہ پائیں گے، اور وہ یقیناً مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کے متعلقہ جو باتیں ہوئیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔